السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری اگلی تختی ہے حمزہ کے قواعد۔ شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر الف خالی ہے تو وہ الف کہلاتا ہے، یعنی اگر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ الف کہلائے گا، لیکن اگر الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے جیسے زبر زیر پیش یا جزم کی حرکت، تو اس صورت میں وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ الف اور حمزہ ان کی شکل تو الگ الگ ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ کے قائم مقام یعنی حمزے کے ہی برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ الف بھی حرکت لگنے کے بعد حمزہ بن گیا تو مخرج بھی دونوں کا ایک ہی ہوا، جو کہ حمزہ کا مخرج ہے، یعنی کہ حلق کا آخری حصہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمزہ ساکنہ کے قواعد۔ اگر حمزہ ساکن ہے یعنی الف کے اوپر جزم کی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ ساکن ہو گیا، یا پھر حمزہ جو ہمارے اردو میں بھی حمزہ ہے اس کے اوپر جزم آ گئی تو وہ بھی ساکن ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں میں اگر حمزہ ساکن ہو رہا ہو، چاہے الف کی شکل میں چاہے حمزہ کی شکل میں ساکن ہو رہا ہو، ہم ان دونوں جگہ پر حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ حمزہ کبھی یہ تو ہو گیا، ہم نے بتا دیا حمزہ کو کہ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے جب الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے۔ اب دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ کئی جگہ پر قرآن پاک میں حمزہ کبھی واو کے اوپر، کبھی الف کے اوپر، کبھی حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ہمیں الف، واو اور یا کو نہیں پڑھنا، ہم صرف حمزہ کو پڑھیں گے اور اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ یعنی حمزہ کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم زبر کے حساب سے، زیر ہے تو زیر کے حساب سے، اور پیش ہے تو پیش کے حساب سے، اور اگر ساکن ہے تو پھر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف، واو اور یا عربی میں حروف علت کہلاتے ہیں، اور یہ صرف حمزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، یعنی حمزہ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ حمزہ بذات خود چھوٹا سا ہوتا ہے تو صرف اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے الف، واو اور یا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جوڑ یا وصل میں یا الف اور واو کو ذکر نہیں کریں گے، صرف ہم حمزہ کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، جیسے کہ ہم ابھی تختے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تا تونا، تا تون۔ یہاں پر تا کے ساتھ جو الف لگا ہے اس کے اوپر جزم لگ گئی، تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا، کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی اور حرکت جزم کی آئی ہے تو اس لیے ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی یا الف خالی ہوتا تو پھر ہم اس کو تا الف زبر تا پڑھتے، لیکن چونکہ عربی قواعد کے مطابق جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو ہم اس کو تا حمزہ زبر تا پڑھیں گے، اور کیونکہ جزم ہے تو اس لیے ہم اس کو جھٹکا دیں گے۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، کا سا، زا زبر زا، را حمزہ زبر را، زر با یا زیر بی، زر بی، زر بی۔ میم حمزہ پیش مو، صاد زبر سا، مو صا، دال زبر دا، مؤصدہ، تا دو پیش تن، مؤصدۃ، مؤصدہ۔ یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، صرف واو حمزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ہم حمزہ کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، جیسے میم حمزہ پیش مو، کیونکہ حمزہ ساکن ہے اس لیے ہم یہاں پر حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، مؤصدہ۔
جیم حمزہ زیر جتا زبرتا جتا جت۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔